فرقہ واریت شرک سے ہے، جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں نے کچھ لوگوں سے سنا جو ان لوگوں نے ایک کتاب سے پڑھا اور کتاب کے لکھنے والے نے اپنے دور کے لوگوں سے سنا اور اس دور کے لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور ان کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور ان کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور ہر شخص نے اپنے فرقہ کو وہی جنتی فرقہ بتایا۔ تو میں کس کی بات مانوں؟ میں کس کے پیچھے چلوں؟ بھائی ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جو سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 40 کے مطابق قول رسول ہے، اور سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 کے مطابق قرآن ہی احسن حدیث کی کتاب ہے، جس کو دنیا کے سب کلمہ پڑھنے والے ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، مگر سب کلمہ پڑھنے والے اس کے اندر کی ہدایت جانتے نہیں۔ اور چونکہ ہم نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، لہذا دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب میں سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 159 میں ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جو لوگ فرقہ فرق کرتے ہیں ان کے دین فیصلے میں اور ہیں ایک گروہ، نہیں تیرا ان سے بیچ کوئی چیز، بے شک جو ان کے حکم ہیں طرف اللہ کے، پھر وہی انہیں خبر دے گا ساتھ جو ہیں وہ عمل کرتے۔ یا اللہ، اس آیت کے مطابق تو ہمیں دین میں فرقہ نہیں بنانا ہے۔ بے شک میرے بھائی، اور دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ، جیسے آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، خاص فیصلے کے دن کا مالک۔ اور اگر آپ آیت پر مزید غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنے دین فیصلے میں فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ نے اپنا دین فیصلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اور سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 115 کے مطابق اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کے دین فیصلے کو نامکمل سمجھتے ہیں اور اس کو مکمل کرنے کے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہم اپنے دین فیصلے میں نہ صرف فرق کرتے ہیں بلکہ اللہ کی بات کے ساتھ انسانوں کی بات جوڑ کر شرک کرتے ہیں، کیونکہ شرک کرنے کے معنی ہی شریک کرنے کے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے دین اور اپنے دین میں فرق کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 31 اور 32 دیکھیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر قائم کرو تیری ذات دین فیصلے کے لیے ایک سچے خلقت اللہ کی جو خلق کیا، خاص انسان اوپر اس کے نہیں تبدیلی بنائے ہوئے کے لیے۔
اللہ کے وہ خاص دین فیصلہ ہے، خاص قائم، اور لیکن اکثر خاص انسان نہیں علم رکھتے۔ رجوع کیے رہو اس کی طرف اور اس سے محتاط رہو اور قائم کرو خاص صلات رابطہ، اور نہیں تم ہو خاص شرک کرنے والوں میں سے جو لوگ فرقہ فرق کرتے ہیں اپنے دین فیصلے میں، اور ہیں ایک گروہ، تمام گروہ ساتھ جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ یا اللہ، اس آیت کے مطابق تو جو لوگ اپنے دین فیصلے میں فرق کرتے ہیں اور دین میں گروہ بناتے ہیں، اللہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ بے شک میرے بھائی، اللہ فرقہ کا حصہ بننے والے کو مشرک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کے ساتھ اپنی رائے یا اپنے آباء و اجداد کی رائے یا اپنے مذہبی رہنماؤں کی رائے یا انسانوں کی رسولوں کے نام پر لکھی ہوئی کتابیں لے کر آ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کر اپنے دین فیصلے میں فرق کر کے نہ صرف مشرک بن جاتے ہیں بلکہ اپنی علیحدہ شناخت بھی بناتے ہیں، کیونکہ اب ان کا دین فیصلہ اللہ کے دین فیصلے سے مختلف ہو جاتا ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ لوگ پھر ایک گروہ بناتے ہیں جس کی علیحدہ شناخت ہوتی ہے، اور وہ لوگ یہ شناخت کسی بھی فرقہ، جماعت، دینی رہنما یا مسلک کے نام پر بناتے ہیں اور دین میں فرقہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین میں فرقہ بنانا تو بڑا گناہ ہے۔ یقیناً میرے بھائی، دین میں فرق کر کے کسی گروہ کا حصہ بننا نہ صرف شرک ہے بلکہ دنیا میں اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 65 میں بیان کیا گیا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآیات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو وہ ہے خاص قادر اوپر کے اٹھائے اوپر تم سب کے ایک عذاب سے جو اوپر ہیں تم سب کے، یا سے جو نیچے ہیں، مضبوط کھڑے ہونے والے سہارے تم سب کے، یا لازمی کر دے تم سب کو گروہ اور چکھا دے تم سب کے بعض کو برائی سے بعض کی۔ دیکھو کس طرح ہم واضح کرتے ہیں خاص آیات تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ بھائی، میں تو اپنی سوچ میں اپنے دینی فرقہ کا حصہ بن کر جنت میں جا رہا تھا، مگر اللہ تو دین میں فرقہ کا حصہ بننے والوں کو مشرک کہہ رہے ہیں اور دین میں فرقہ واریت کو اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اب میں اس شرک سے کیسے نکلوں؟ بھائی، اس سوال کا جواب اللہ قرآن میں سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 102 اور 103 میں دیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، محتاط رہو، اللہ سے حق ہے اس سے محتاط رہنے کا، اور نہیں تم مرنا مکمل ہونا مگر اور تم ہو مسلم سلامتی میں آنے والے
اور محفوظ ہو جاؤ ساتھ فراہم کرنے والی اللہ کی سب مل کر، اور نہیں تم فرقہ فرق کرو، اور یاد دہانی لو نعمت اللہ کی اوپر تم سب کے، جب تم ہو دشمن پھر الفت ڈال دی درمیان تم سب کے دلوں، پھر تم بن گئے ساتھ اس کی نعمت بھائی، اور تم ہو اوپر کنارے گھڑے کے میں سے خاص آگ کے، پھر تم کو نجات دی اس سے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تم سب کے لیے اس کی آیات تاکہ تم سب ہدایت پاؤ۔ بھائی، اس آیت کے مطابق تو جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اس حال میں بھی مر سکتے ہیں کہ وہ مسلم نہ ہوں۔ یقیناً میرے بھائی، اور آیت کے مطابق اگر ہم کو مسلم مرنا ہے تو ہمیں اللہ کی فراہم کی ہوئی یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو پکڑ کر دین میں فرقہ واریت سے نکلنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قرآن کو مانا ہے، مگر اب ہم کو قرآن کی ماننا ہوگی۔ پھر بھائی میرا ایک سوال ہے، اگر میرا کسی دینی فرقہ یا گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تو میری دینی شناخت کیا ہوگی؟ بھائی، قرآن میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب موجود ہے جو اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ آئیے آپ کے اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 78 دیکھیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور جہاد کوشش کرو بیچ اللہ کے، سچا جہاد کوشش اس میں وہ ہے منتخب کیا تم سب کو، اور نہیں رکھی اوپر تم سب کے بیچ خاص دین فیصلے سے تنگی، ملت نظام ہے تم سب کے باپ ابراہیم کا، وہ ہے نام رکھا تم سب کا خاص مسلمین پہلے سے، اور بیچ اس کے تاکہ ہو خاص رسول شہید گواہ اوپر تم سب کے، اور تم ہو شہداء گواہان اوپر انسانوں کے، پھر قائم کرو خاص صلاۃ رابطہ اور دو خاص زکوٰۃ جواز، اور محفوظ ہو ساتھ اللہ کے، وہ ہے مولا تم سب کا، پھر بہترین خاص مولا اور بہترین خاص مددگار۔ آپ بتائیے اس آیت کے مطابق ہماری دینی شناخت کیا ہونی چاہیے؟ اس آیت میں تو مسلم کے آگے کسی فرقہ، جماعت، مسلک یا گروہ کا نام نہیں، یعنی ہماری دینی شناخت تو صرف مسلم ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صرف مسلم ہیں۔ بے شک ہم کو صرف مسلم بننا ہے، اور مسلم کے معنی اللہ کے حکم پر عمل کر کے سلامتی میں آنے والے کے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا فرقہ، مسلک یا جماعت پوچھے تو پوچھئے گا کہ اللہ کے رسول کا دین کے نام پر کون سا فرقہ، مسلک یا جماعت تھی؟ جب اللہ کے رسول صرف مسلم ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے صرف مسلم؟ جزاک اللہ۔ اب میں اس ویڈیو کو شیئر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچیں، اور آج سے میں صرف مسلم ہوں اور سب مسلم میرے دینی بھائی ہیں۔ آپ ہمارے